ہاں ہاں، تو اس کے بغیر نہ ہم فلسفہ قدیم کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، فلسفہ قدیمہ کو، اور نہ ہی فلسفہ جدیدہ کو۔ معذرت کے ساتھ انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات میں دوبارہ آخر میں دوں گا۔ میں دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں، جو تقسیمات میں نے بیان کی ہے، سنویت اور تصوریت، اس کے حوالے سے میرے خیال سے سوال ہو رہا ہے۔ پہلی تقسیم جو ہم نے سنویت بیان کی ہے، ان کے ماننے والوں کا خیال یہ ہے کہ صفات و آثار کے دو مختلف مظاہر ہیں، حیاتی اور غیر حیاتی، جو کہ ایک دوسرے سے بالکل بالکل جدا ہے، باہم بالکل ایک دوسرے سے جدا ہے۔ اس لیے ان دونوں کے سرچشمے کو بھی علیحدہ ماننا چاہیے۔ اس بنا پر انہوں نے عالم کی بنیاد دو چیزوں پر قائم کی ہے۔ معذرت میں اس کی تعبیر صحیح نہیں کر پایا تھا۔ سنویت یعنی جو ڈوئلزم والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کائنات میں جو حیاتی مظاہر ہے، اس کے اس کو پیدا کرنے والا، اس کا جو سرچشمہ ہے، وہ حیاتی ہے، اور کائنات میں جو غیر حیاتی مظاہر ہے، اس کا سرچشمہ، اس کا خالق، اس کا موجد، وہ غیر حیاتی ہے۔ یعنی ان کے ہاں مادہ بھی ٹھیک ہے، میٹر بھی ٹھیک ہے، اور ان کے ہاں جو ہے نظر نہ آنے والی چیز، آپ اس کو روح کے لیں، خدا کے لیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے لامذہبی نظریات، ملحدانہ نظریات کی گمراہیاں پڑھیں گے، تو وہاں یہ سمجھ آئے گا کہ سنویت کی جو فکر ہے، اس نے فلسفہ جدیدہ میں بہت تباہی مچائی ہے، اور الحاد کو پروموٹ کرنے میں اس فلسفے کا آپ کہہ لیں بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ اگر ہم میٹرلزم کو دیکھیں، یا جو ہے آپ کہہ لیں مادیت کو دیکھیں، تو ان کے ہاں حقیقت واضح ہے کہ جی یہ چیز جو ہے ٹھیک ہے، اور یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ یہ لوگ مغیبات کو ماننے والے ہیں۔ آواز نہیں آ رہی؟ ہاں جی، آواز آ رہی؟ بھی کسی کا میسج آیا کہ آواز نہیں آ رہی، ذرا مجھے میسج کر دیں۔ جی جی، آواز آ رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے۔ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سنویت کی جو فکر ہے، اس نے مغربی فکر میں بہت گڑبڑ مچائی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے آپ کہہ لیں مذہب، اور جو ہے نظر آنے والی چیز اور نظر نہ آنے والی چیز، دونوں خدا ٹھہری۔ مادہ بھی خدا ٹھہر گیا، اور جو حقیقی خدا ہے، جس کو ہم مانتے ہیں، وہ بھی ایک طرح سے خالق ٹھہرا۔ تو یہ جو سنویت کی فکر ہے، سب سے پہلے ڈیکارٹ نے پیش کی تھی، اس کو ہم آگے پڑھیں گے تفصیلی طور پر، کہ کائنات میں جو حیاتی مظاہر ہے، اس کا موجد خالق وہ حیاتی ہے، اور جو غیر حیاتی مظاہر ہے، اس کا موجد مادہ ہے، میٹر ہے، جو کہ غیر حیاتی ہے۔ اس بنا پر انہوں نے عالم کی بنیاد دو چیزوں پر قائم کی، ایک روح یا خدا جو حیات مطلق ہے، اور عالم کے سارے حیاتی صفات، مثلا ادراک اور علم اور ارادہ وغیرہ کا وہی مرجع ہے۔ دوسرا جو آپ کہہ لیں مادہ ہے، جو کائنات کے تمام غیر حیاتی صفات کا مصدر ہے۔ یہ وہ خیال ہے جس کی ابتدا ارسطو سے مانی جاتی ہے۔ متأخرین میں، جیسے میں نے آپ کو کہا، ڈیکارٹ تک فلسفیوں کا ایک بڑا گروہ جو ہے اس کو فالو کرتا ہے۔ فلسفے کے اسکول میں جب خدا آپ کہہ لیں خدا کا اقرار ہے ایک طرح سے، یعنی حیاتی امور کا خالق خدا ہے، تو یہ والا جو والی فکر ہے، اس نظریت، اس کو بھی ہم آپ کہہ لیں ٹھیٹ معنوں میں اس کو بھی ہم الحادی فکر نہیں کہتے، اس کو ہم الحاد میں شمار نہیں کرتے۔ دوسری فکر تصوریت کی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ جس طرح حیاتی صفات کا سر چشمہ مصدر خدا یا روح ہے، اس طرح غیر حیاتی صفات کا بھی غیر حیاتی صفات بھی ایک طرح سے آپ کہہ لیں اس کے جلوہ آرائیوں کا نام ہے۔ یہاں کچھ بھی نہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ صرف روح یعنی خدا کے مختلف صفات کا ظہور ہو رہا ہے، جو مختلف حیثیتوں سے ہو رہا ہے۔ الغرض ان لوگوں کے نزدیک مادہ ایک بے معنی سی چیز ہے، یہاں صرف روح یا خدا اور اس کے مختلف جلوے ہیں۔ اس خیال کی ابتدا افلاطون سے ہوئی، اور کسی نہ کسی شکل میں یہ اس زمانے تک آپ کے لئے 200 سال 300 سال پہلے تک یہ فلسفے کا یہ نظریہ چلتا رہا۔ برکلے ہو گیا، اسی طرح دیگر مغربی فلاسفہ اس فلسفے کو فالو کرتے رہے، تصوریت کو، جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے آئیڈیلزم۔ اب آپ غور کریں کہ یہ جو فلسفے کی قسم ہے،
یہ مذہب سے بالکل نہیں ٹکراتی، کیونکہ ان کے ہاں تو ایک طرح سے انہوں نے غیر حیاتی چیز کا سرے سے ہی انکار کر دیا، اور حیاتی اور غیر حیاتی چیز دونوں کا خالق موجود انہوں نے یعنی نظر نہ آنے والی ہستی کو قرار دے دیا۔ تو لہٰذا سوال آ گیا، میں تو بتاتا ہوں انہوں نے سوال کیا ہے، ملحد حیاتی اور غیر حیاتی دونوں کو مانتے ہیں؟ میں یہی آپ حضرات کو بتا رہا ہوں کہ جو ملحدین ہیں ان کو ہم آخری جو قسم میں مادیت، مادہ پرستی، یہ والی جو شاخ ہے اس کے فالوور ہم شمار کرتے ہیں۔ ملحدین اس فلسفے کو فالو کرتے ہیں، مادیت کو۔ ثنویت ہو گئی، تصوریت ہو گئی، لا ادریت ہو گئی، اگنوسٹکزم ہو گئی، یہ تینوں قسمیں ایسی ہے جو مطلب آپ اس کو الحاد یا ایتھیزم نہیں کہہ سکتے۔ اس کے بعد آخری جو قسم ہے مادیت، یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں مذہب سے ٹکراتی ہے۔ ان لوگوں کا خیال تصوریہ یا آئیڈیلزم کے بالکل برعکس یہ نظریہ ہے، فکر ہے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جس طرح غیر حیاتی صفات کا خالق مادہ ہے، اس طرح حیاتی صفات بھی دراصل مادہ ہی کی ایک شان ہے۔ مادہ اپنی ابتدائی حالت میں صرف لمبائی، چوڑائی، نرمی اور سختی وغیرہ کی صفات سے موصوف تھا، لیکن رفتہ رفتہ اس میں نئی صفات کا اضافہ ہوتا رہا، اور یوں بڑھتے بڑھتے ایک درجہ مادے کا وہ بھی آیا کہ مادے کے اندر بھی ذہن، ادراک، شعور، تخیل، ارادہ، تعقل وغیرہ کی آپ کہہ رہے ہیں صفات پیدا ہو گئی۔ ہاں تو ان کے ہاں یہ مادہ ہی سب کچھ ہے، اور یہ جو میٹرلزم ہے جس کو ایٹمکزم بھی کہا جاتا ہے، یا اس کو ہم مادہ پرستی کہتے ہیں اردو میں، یہ بنیادی فلسفہ ہے جو مذہب سے متصادم ہے، مذہب سے ٹکراتا ہے، اور الحادی فکر کو یہی فلسفہ پروموٹ کرتا ہے۔ آپ کہہ لیں کہ اس فلسفے یا اس فکر کا بانی وہ ہے ڈیموکراتیس، انگریزی میں اس کا نام ہے۔ یہ مشہور فلسفی ہے، اس نے یہ فکر پیش کی ہے کہ مادہ اور میٹر کائنات کی بنیادی اکائی ہے۔ ہم یونانی فلسفے پر انشاءاللہ آج تو سبق مکمل ہو رہا ہے، اس پر انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ہم تفصیلی گفتگو کریں گے، اور یونانی فلسفے پر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جو اس میں ہم نے کافی کچھ اس میں مواد مرتب کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور یونانی فلسفے کی جو ابتدا ہے وہاں سے اس کو ہم پڑھیں گے۔ عموماً ہمارے ہاں یونانی فلسفہ افلاطون، ارسطو، سقراط وغیرہ سے پیش کیا جاتا ہے، ان کے افکار کو۔ تو اس سے پہلے جو افلاطون ہے، بقراط کہہ لیں، فیثاغورس کہہ لیں، جو سقراط سے بھی پہلے یا افلاطون سے بھی پہلے کا تھا، فیثاغورس سے بھی پہلے 300 سال تک یونانی فلسفہ مختلف شکلوں میں موجود رہا ہے، اور ان فکروں کو بھی ہم صرف پڑھیں گے، تقابلی جائزہ آخر میں لیں گے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہ تقریباً 15 یا 20 کے قریب مختلف قسم کے نظریات ہیں۔ اور اگر ہم موقع ملا آخر میں ان افکار کا، یونانی فلاسفہ کا فلسفہ جدیدہ جو ہے، یہ 500 سال کا جو فلسفہ ہے، جو ریفارمیشن کی تحریک کے بعد وجود میں آیا ہے، اور جو پروٹیسٹنٹ فرقہ یورپ میں سامنے آیا ہے، اس کے بعد جو یہ فکر ہے، اس کے ساتھ ہم تقابلی جائزہ بھی لیں گے کہ قدیم فلسفہ اور جدید فلسفہ، ان کے اندر کیا کیا کتنی قسم کی مماثلت ہے۔ یہ بھائی سوال کر رہے ہیں، مجھے آواز نہیں آ رہی۔ آواز آ رہی ہے؟ ذرا مجھے میسج کریں، میسج آ رہا ہے کہ آواز نہیں آ رہی۔ آواز آ رہی ہے؟ ذرا مجھے کوئی میسج کر دے، بتا دیں۔ جی ہاں آ رہی ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے ان شاء اللہ تعالی ہم یونانی مشہور فلاسفہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں یونانی فلسفے کے کلاسیکل دور، جس میں بڑے بڑے 5 6 فلاسفہ ان کے افکار مشہور ہیں، اور اس کے آخر میں جو ان کے شارح ترجمان ارسطو ہے، اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تیسرا حصہ ہمارا جو ہوگا وہ تقابلی، اور جو ہے آپ کہہ لیں تقابلی جائزے کا ہوگا، تنقیدی جائزے کا ہوگا۔ اس میں ہم نے مختلف کتابوں سے جو ہے تفصیلات لی ہیں، جس میں جو ہے ڈاکٹر ظفر حسین حسن خان صاحب کی کتاب، مشہور کتاب ہے، وہ شامل ہے۔ ڈاکٹر حسن عسکری صاحب کی کتاب ہے، پروفیسر حسن عسکری صاحب، ان کی کتاب سے ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ مغربی پوری فکر کا تنقیدی جائزہ، اس میں یونانی فکر ہے، اس پر ہم نے کافی تفصیلی کام کیا ہے کہ یونانی فکر کی کیا گمراہیاں، خرابیاں تھیں، جس کی وجہ سے آپ کہہ لیں یونانی فکر ایک طرح سے فرسودہ شمار کی گئی، اور یونانی فکر کہاں کہاں مذہب سے اور آسمانی مذہب سے یا آپ کہہ لیں اسلام سے ٹکراتی ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے بھی ہم جائزہ لیں گے۔
یہاں میں نے مکاتب فکر ایک الگ سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، ہماری کتاب درس نظامی میں شامل ہے، معین الفلسفہ، یہاں سے میں نے اس کو ذرا سا لیا ہے۔ یہ چار آپ کہہ لیں مکتب فکر ہے: مشائیہ، اشراقیہ، متکلمین اور صوفیہ۔ متکلمین اور صوفیہ یہ جو آخری قسم ہے، یہ ہمارے اسلامی اصطلاح میں بھی ان کا تذکرہ آپ سنتے رہتے ہوں گے کتابوں میں۔ یہ جو ہے چار قسمیں بڑی ہیں۔ مشائیہ یہ کون ہے، اشراقیہ کون ہے، اس کا ہم ذرا سا تعارف کراتے ہیں۔ مشائیہ یہ فلسفہ یونان کا ایک مکتب فکر ہے، جس کا بانی آپ کے لیے ارسطو کو شمار کیا جاتا ہے۔ اس کا جانشین فراسطوس ہے، یعنی ارسطو کا شاگرد ہے۔ اس مکتب فکر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ غور، فکر اور استدلال اور براہین پر اعتماد کرتے ہیں۔ نیچے آپ اگر ایک سلائڈ دیکھ رہے ہیں، آپ کو اگر نظر آ رہی ہے، وجدان، مکاشفات، عقل و استدلال، یہ میں اس کو انشاءاللہ آخر میں سمجھاتا ہوں۔ یہ مشائیہ اور اشراقیہ جو ہے اس کی تقسیم سے آپ کو یہ فلسفہ سمجھ آئے گا۔ خلاصہ یہ ہے، مغربی فکر میں دو بڑی تقسیم ہمیشہ سے رہی ہے۔ بعض لوگوں نے دل کا مرتبہ بلند کر دیا، بعض لوگوں نے عقل کا مرتبہ۔ دل کے ہاں وجدانیات کہا جاتا ہے، مکاشفات۔ فلاسفہ کی ایک بڑی آپ کے لیے آدھی کے قریب تقسیم ایسی ہے، آدھے آدھے فلاسفہ اس طرف گئے ہیں، وہ کہتے ہیں وجدان، انسان کا جو آپ کے لیے دل ہے، وہ بنیادی سورس کی حیثیت رکھتا ہے خیر و شر کی تعیین میں۔ جبکہ دوسری طرف فلسفہ جدیدہ میں بھی اور فلسفہ قدیمہ میں بھی بڑی آپ فلاسفہ کی ایک کھیپ اس طرف گئی ہے، جو کہتی ہے جو ہے عقل، استدلال، منطقی استدلال، یہ جو ہے کسی بھی چیز کے آپ کہہ لیں تنقیح میں، خیر و شر کی تعیین میں، اقداریات کی تعیین میں بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو یہ مشائیہ ان کو ان الفاظ سے شمار کیا جاتا ہے جو فکر، غور و فکر اور استدلال اور براہین کو پر اعتماد کرتے تھے، اور آ، مسائل عقلیہ کو دلائل سے ثابت کرنا ان کے ہاں جو یہ طریقہ رائج تھا۔ اور مشائیہ کو مشائیہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چلتے چلتے لیکچر دیا کرتا تھا اپنے اسکول میں، رسو، تو یہ مشائیہ عربی میں چلنے والے کو کہتے ہیں۔ مسلمان فلاسفہ میں فارابی ہو گئے، ابن سینا ہو گئے، انہوں نے جو ہے ارسطو کو فالو کیا ہے اور اس نہج کو فالو کیا ہے، اور وہ بھی ایک طرح سے آپ کے لیں ان کو مشائیہ میں شامل کیا گیا ہے۔ اشراقیہ، اشراقیہ اس کے آپ کہہ لیں اپوزٹ قسم ہے۔ ان کے ہاں جو ہے صفائے نفس، وہ مسائل عقلیہ کو حل کرنے میں باطن کی صفائی، اشراق نوری، یعنی ان کے ہاں لمبے لمبے چلے کاٹے جاتے تھے، اور دل کو مادی ضروریات، مادی مطلب آپ کہہ لیں مادیت سے دور رکھا جاتا تھا۔ اس کے ذریعے مکاشفات، وجدانیات کے ذریعے جو ہے کسی حقیقت تک رسائی حاصل کی جاتی تھی۔ ان کے ہاں یہ ذریعہ علم جو ہے وہ رائج تھا اور اس کو بنیادی حیثیت حاصل تھی۔ اس کا بانی، اس مکتب فکر کا بانی افلاطون ہے۔ اور مسلمانوں میں آپ کہہ لیں شیخ شہاب الدین سہروردی اس مکتب فکر کو فالو کرتے رہے ہیں۔ یہ والے سہروردی نہیں، یہ جو ہمارے صوفیاء کے جو سلسلہ ہے، یہ بلکہ دوسرے سہروردی ہے، یہ فلسفی تھے۔ ان کا تعارف آخر میں ہم کر دیں گے۔ متکلمین آپ کے لیں ان کو بھی ہم فلاسفہ میں، لیکن یہ فلاسفہ نہیں ہے۔ متکلمین ہمارے جو علم الکلام کے ماہرین ہوتے ہیں، اسلامی علم ہے، علم الکلام، علم العقائد، لیکن چونکہ یہ فلسفے کا جواب، فلسفے کا رد کرتے ہیں فلسفے کے اسلوب میں، تو اس لیے ان کو اس تقسیم میں شامل کر دیا گیا ہے۔ آپ کہہ لیں وہ علماء اسلام ہے جو علم کلام میں مہارت رکھتے ہیں، اور مسائل نظریے میں ان کا بحث کا انداز وہی ہے جو حکمائے مشائیہ کا ہے۔ یعنی یہ حضرات بھی غور و فکر اور استدلال کے طریقے سے فلسفے کا رد کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں، یا مذاہب کی، آسمانی مذہب یا اسلام کی جو ہے احکام و عقائد کے فلسفے، احکام، حکمت، مصالحت، مصلحت، اور ان کی جو ہے فوائد، خاصیات، خواص بیان کرتے ہیں۔ یہ متکلمین ہیں۔ ان کی پھر یہ تقسیمات ہیں، شاعرہ، ماتریدیہ، ایک بالکل یہ آپ کے لئے کہ تفصیل طلب علم ہے، پورا پڑھایا جاتا ہے باقاعدہ۔ ان میں متکلمین میں مشہور ہمارے جو نام مشہور ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ دو نام مشہور ہے۔ چوتھی قسم ہم نے صوفیاء کی رکھی ہے۔ یہ حضرات جو ہے وہ اشراقیہ کی طرح آپ کہہ لیں انداز اختیار کرتے ہیں، یعنی باطن کی صفائی اور دل کی نورانیت سے
مسائل عقلیہ کو حل کرنا اور کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنا۔ لیکن فرق یہ ہے کہ صوفیہ یہ آپ کے لیے مسلمان، اسلام کو فالو کرنے والے، اسلام کے پیروکار ہوتے ہیں، اور اشراقیہ یہ عام ہے، ان میں قدیم فلاسفہ تھے جن کے ہاں مذہب کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، آسمانی مذہب کا، وہ بھی ان میں شامل تھے۔ اچھا یہ بھائی ہمارے پوچھ رہے ہیں کہ جو تقسیم پیش کی ہے کس اعتبار سے؟ دراصل یہ تقسیم آپ کے لیے مختلف اعتبار سے ہم نے کی ہے۔ ذریعہ علم کے اعتبار سے ایک تقسیم ہم نے کی ہے، یعنی دوسری جو تقسیم مشائیہ اشراقیہ متکلمین کی ہے کہ سورس، علم کے سورسز کیا ہے، اس کے اعتبار سے تقسیم کی، دل ہے، عقل ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ جو پہلی تقسیم ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ کائنات کی ابتدا کیا ہے، کائنات کیسے وجود میں آئی، اس کو کائنات کو بنانے والی چیز روحانی ہے، روح یعنی نظر آنے والی چیز ہے، حیاتی ہے یا غیر حیاتی، اس اعتبار سے پہلی تقسیم ہے۔ اچھا آخری سلائڈ بھی دیکھ لیں، وجدان، مکاشفات، عقل و استدلالی، میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ مغربی پوری فکر آپ کے لیے قدیم فکر ہو یا جدید فکر ہو، یہ ہمیشہ دل اور عقل کے مقام کے درمیان سرگردہ رہی ہے، نہ ان کو عقل کا مقام صحیح طرح سمجھ آیا ہے، نہ دل کا مقام صحیح طرح سمجھ آیا ہے۔ بعض نے تو افراد تفریط سے کام لیا، عقل کو جو ہے سب مرتبہ دے دیا، بعض نے دل کو جو ہے افراد تفریط سے دل کے معاملے میں کام لیا اور کہا کہ وجدانیات، دل کے جو جذبات احساسات ہیں وہ طے کریں گے کیا چیز حق ہے کیا چیز باطل ہے، کیا چیز خیر ہے کیا چیز شر ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں جو وحی کو ہم فالو کرنے والے مسلمان ہیں، ہمارے ہاں جو ہے دونوں کا الگ الگ مقام ہے۔ ہمارے ہاں اصل چیز ہے وحی، خدا کی تعلیم، خدا کا علم جو اس نے نبیوں کے ذریعے پیش کیا ہے۔ اس کے بعد پھر عقل کا بھی ایک مرتبہ ہے کہ عقل وہ جو شریعت کتابیں ہو، اللہ تعالیٰ کے علم کتابیں ہو۔ قرآن میں بھی ہے افلا تدبرون افلا تفکرون، یہ جو قرآن میں جتنے بھی ہے اس طرح کے صیغے استعمال ہوئے وہ انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ تو اسلام نے بھی عقلی طریقے استدلال کو بالکل جو ہے ہچ شمار نہیں کیا، بلکہ اس کے ذریعے انسان کو کہا ہے کہ اس کو استعمال میں لائے اور اس کے ذریعے اپنے خدا کو پہچانے، اپنی جو ہے اپنا دنیا میں آنے کا مقصد پہچانے۔ ہمارے ہاں یہ ہے۔ جبکہ دل کا مرتبہ بھی ہمارے ہاں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں دلی جذبات احساسات کو بالکل کہا گیا ہے کہ آپ اس کو بالکل مٹا دیں، اس کو جو ہے پیش نہ کریں، بلکہ ہمارے یہاں ہر چیز کا مقام، دل کا مقام ہے۔ جائز مقامات میں ہمارا اسلام، ہماری شریعت، ہمارا آسمانی مذہب ہمیں اجازت دیتا ہے اس چیز کی کہ ہم اپنی جو ہے جائز خواہشات کو جائز طریقے سے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو پورا کریں۔ تو سمام محبت اگر انسان کو ہوتی ہے تو محبت کے جو ہے اسلام نے، شریعت نے، آسمانی مذہب نے اس کا جو مقام، اس کا آپ کے لیے مکان رکھا ہے۔ والدین سے کریں، حلال ازدواجی زندگی میں محبت کی جائے، تو یہ تمام مراتب ہے۔ لیکن یہ مسئلہ یہ ہے، ان لوگوں کے ہاں مسئلہ، ان کو مسئلہ لگا ہے جن کے ہاں آسمان کی تعلیم، آسمانی تعلیمات نہیں ہے، وہ لوگ اس معاملے میں گمراہی کا شکار ہو چکے ہیں۔ نہ ان کو عقل کا مرتبہ صحیح طرح سمجھ آتا ہے، نہ ان کو دل کا مرتبہ صحیح طرح سمجھ آتا ہے۔ تو یہ دو اقسام بڑی ہے، نشائیہ اشراقیہ، یا آپ کہہ لیں وجدانیات کو فالو کرنے والے، یا عقلی طریقے استدلال کو فالو کرنے والے۔ یہ اس طرح کی ہم نے دو تقسیمات آپ کے سامنے۔ آپ جتنے بھی فلاسفہ لے لیں، جتنی بھی فلسفہ آپ کتابیں پڑھ لیں، آپ کو یہ دو کیٹیگری آپ کو نظر آئے گی، اس کے علاوہ تیسری شاید نظر نہ آئے آپ کو۔ ہمارے ہاں تو آپ کے لیے میں نے کہہ دیا، ہمارے ہاں اس کو تو آپ فلسفہ نہیں کہہ سکتے، ہمارے ہاں تو وہی ہے اصل۔ پھر اس کے بعد وجدانیات ہے، عقلیات ہے، اس کا اپنا الگ مرتبہ ہے۔ یہ ایک میں نے مختصر سی آپ کے سامنے ایک آپ کے لیے تقابلی مختصر سے تنقیدی جائزہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس کے بعد پھر آگے دیکھتے ہیں، اگلی سلائڈ اگر مختصر ہے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں، ٹائم ہونے والا ہے ہمارا نا۔ ذرا میں دیکھ لوں ہمارا سبق ریکارڈنگ میں لگا ہوا ہے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک۔ ہاں جی، اب یہ چند بنیادی سوالات ہیں، اس کو ذرا دیکھ لیں، آپ کو بہت کچھ انشاءاللہ اس سے سمجھ آئے گا۔ فطرت انسانی کے دو مطالبے ہیں، آواز آ رہی ہے؟ میں ذرا پیچھے ریکارڈنگ چیک کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ فطرت انسانی کے دو مطالبے ہیں جو دراصل مذہب کی سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔
لیکن ان کے سوا اور بھی چند سوالات ہیں جو قریب قریب انہی دو سوالوں کی طرح ہماری فطرت کی گہرائیوں سے ابلتے ہیں، اور مذہب کی تعبیر میں ان سوالات کو عمل دخل، یا آپ کہہ لیں کہ مذہب اس پانی کا نام ہے جو ان سوالات کے جوابات میں یا اس پیاس کے جواب میں پیش کیا گیا ہے۔ اچھا، وہ جو فطری سوالات ہیں اس کے جواب پیش کرنے کی کوشش فلسفے نے بھی کی ہے، ان جوابات کو پیش کرنے کی کوشش سائنس نے بھی کی ہے، لیکن دونوں نے ٹھوکر کھائی ہے، اور دونوں اپنا جو ہے یہ کام پوری طرح نہیں کر سکے۔ بنیادی سوالات کیا ہے؟ عالم کا نقطۂ آغاز کیا ہے؟ سوال ذہن میں رکھیں۔ فلسفہ، مذہب، سائنس، سائنس تو نہ کہیں لیکن سائنس کو زبردستی جو ہے اس میدان میں اتارا گیا ہے کہ وہ بھی جواب پیش کرے، حالانکہ سائنس کا یہ جو ہے میدان نہیں ہے، سائنسزم کا میدان آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ سائنس کا بھی ایک فلسفہ اب آ چکا ہے۔ عالم کا نقطۂ آغاز کیا ہے؟ اس کا آخری انجام کیا ہوگا؟ ہر چیز کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسان کے کام آئے، پھر انسانی وجود کا کیا مقصد ہے؟ زندگی کی موجودہ کشمکش سے نجات کی کوئی صورت نکل سکتی ہے کیا؟ بقائے دوام کی فطری خواہش مغالطی اور وہمی طور پر نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں پوری ہو سکتی ہے؟ یعنی انسان کی فطرت میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے، ہمیشہ کے مزے میں رہے، اور ہمیشہ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں رہے۔ یہ انسان کی فطرت کے اندر سے ابلتے ہوئی ایک خواہش سوال ہے۔ علمی اور عملی طور پر ہم میں ہر شخص غیر محدود ہونے کی خواہش رکھتا ہے، غیر محدود خواہشات بھی غیر محدود طریقے سے پوری ہو، اور زندگی بھی غیر محدود طریقے سے پوری ہو، غمی اور فکر لاحق نہ ہو۔ یہ چاہتا ہے کہ جو چاہوں کروں اور جو کچھ چاہوں جانوں۔ کیا فطرت انسانی کا یہ مطالبہ اپنے مقصد کو پا سکتا ہے؟ یہی سوال دیکھیں، یہ سوال اگر آپ غور کریں گے آپ کے اندر بھی یہ سوال جو ہے آپ کو لگے گا کہ یہ سوال میرے اندر بھی پایا جاتا ہے، میرے اندر بھی کبھی کبھار میرے اندر سے یہ سوال اٹھتے ہیں، تو یہ ہر انسان کے اندر یہ سوال پایا جاتا ہے۔ یہی سوالات ہیں جن کے جواب کا نام مذہب ہے، یہی پیاس ہے جن کی پانی کی تعبیر دین سے کی جاتی ہے، یہی بھوک ہے جس کی خوراک صرف پیغمبروں کا پیغام ہے، اور انہی سوالات کا حل کرنا مذہب کی اصل غرض و غایت ہے۔ ہم آگے آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پر ٹانگ اڑائی فلسفے نے بھی، بغیر آسمانی تعلیم کے، بغیر وحی کی تعلیم کے، اور جو ہے لیکن اس نے کس طرح جو ہے کہہ لیں اپنی ذمہ داری تو اس کی بھی نہیں بنتی تھی فلسفے کی یہ جواب دے، کیونکہ فلسفے کی سورسز بھی عقل ہے، عقل سے اوپر اس کے ہاں کوئی ذریعہ علم نہیں، جبکہ آسمانی مذہب کے لئے، وحی کے لئے، اسلام کے لئے اس کے ہاں ایک بہت ہی مشرف، بہت ہی اعلیٰ ذریعہ علم وحی ہے۔ جہاں عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے وہاں سے وحی کی اور اس ذریعہ علم کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو آسمانی مذہب والوں کے ہاں ایک آفاقی عالمگیری پیمانہ موجود ہے، لیکن ان سوالات کے جوابات دینے میں فلسفے کے ہاں کوئی پیمانہ نہیں۔ عقل ہے، لیکن عقل بھی آپ کو پتہ ہے انسان کی عقل محدود ہوتی ہے، ہر مقام، ہر علاقے، ہر فلسفے کی عقل مختلف ہوتی ہے۔ تو عقل کو آپ کے لیے یونیورسل آپ سورس نہیں مان سکتے، آفاقی ذریعہ علم آپ اس کو شمار نہیں کر سکتے، لیکن وہی آفاقی ذریعہ علم ہے۔ تو یہ چند سوالات ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ اس پر ہم مزید گفتگو کریں گے۔ اگلی سلائڈ دیکھ لیں۔ فلسفے کی اختلاف کی کیا بنیاد ہیں؟ کیا فلسفہ مذہب سے متصادم ہے؟ فلسفہ اور مذہب کے درمیان تصادم ہے یا نہیں؟ اور کن کن دائرہ کار میں فلسفہ مذہب سے ٹکراتا ہے؟ اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ فلسفہ اور مذہب میں فرق کیا ہے، اور سائنس اور مذہب میں فرق کیا ہے، اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ بظاہر تو سائنس جو ہے اس کا میدان نہیں ہے مذہب کا، کیونکہ سائنس مشاہدہ تجربے کے اندر محدود ہے، جبکہ مذہب اس سے بہت آگے کی چیزیں ہیں، لیکن اس پہ بھی گفتگو کریں گے کہ آج کل جو زبردستی سائنس اور مذہب کا ٹکراؤ کیا جاتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے۔ اور بس آج کی کلاس ہم یہاں اینڈ کرتے ہیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ سوالات جوابات آپ گروپ میں بھیج دیجیے گا، میں وہاں جواب دے دوں گا۔ یہ ہمارا ذرا چارجنگ کا بھی پرابلم ہے، اور یہ ہمارا لیپ ٹاپ بھی ذرا آف ہو رہا ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ سوالات کے جوابات وغیرہ اور یہ ریکارڈنگ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ حضرات کو بھیج دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔